ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الانعام آیات دیکھیں گے 91 سے 94۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ نہیں نازل کی اللہ نے اوپر کسی بشر کے، کسی انسان کے کوئی بھی چیز۔ سورہ الانعام جو ہے کہ جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ مکہ دور کے آخری وقت کی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کا چرچا مدینہ تک پہنچ چکا تھا، یعنی اس وقت آپ کے جو مخالف تھے وہ صرف مشرکین مکہ ہی نہیں تھے بلکہ جو مدینہ کے یہود ہیں وہ بھی سازشوں میں خوب سرگرم ہو چکے تھے اور آپ کو جھٹلانے والوں میں سے تھے۔ اب یہاں آیت کے اس حصے میں کن کا ذکر ہے، یعنی کنہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی؟ تو علماء کرام کی مختلف رائے موجود ہیں اس معاملے میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ سے ہی کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ آسمانی کتابوں سے براہ راست واقف نہیں تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، پڑھ بھی چکے۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں مشرکین مکہ بھی ہیں اور یہود بھی مراد ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس ہی جا کر آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے تھے اور یہودی ان کی غلط رہنمائی کرتے۔ تیسری رائے کے مطابق وحی الہی کے بارے میں یہ صاف انکار ان لوگوں کا تھا جو خود کو الہامی کتاب کا وارث سمجھتے تھے، یعنی یہود۔ اہل مکہ کو چونکہ غلط گائیڈ کرنے والے بھی وہی تھے، یہودیوں نے ہی اہل مکہ کے مختلف سوالات کے جوابات میں یہودیوں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ سب خیال ہے، وہم ہے، نہیں خیالی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی انسان پہ کوئی چیز نہیں اتاری۔ اسی لیے پھر کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ کے اعتراضات کے جواب پر اس آیت میں جو براہ راست خطاب ہے وہ یہود قوم سے کیا گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، کہہ دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہ کس نے نازل کی کتاب وہ جو لائے اس کو موسیٰ، نورا وہدی للناس، جو نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ نور اور ہدایت ہم پہلے بھی پڑھ چکے، کوئی بھی کتاب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں۔ نور کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ کیونکہ روشن ہے، واضح کرنے والی ہیں، راہیں کھولنے والی ہیں، راہ دکھانے والی ہیں، دل اور دماغ کو روشن کرنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی کسی بشر پر کتاب نازل نہیں کی اللہ نے تو پھر تورات کہاں سے آئی جو آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں؟ کیا انہوں نے خود سے گڑھ لی تھی؟ کیا انہوں نے اس کتاب کو خود سے لکھا تھا؟ پھر فرمایا تجعلونہ، تم رکھتے ہو اس کو قراطیس، پارا پارا کر کے ٹکڑوں میں، یعنی ورق کو کہتے ہیں، ورقہ قراطیس، کرتاس اس کی واحد ہے، یعنی ایک ورق اور اس کی جمع قراطیس، یعنی وہ کتاب جس کو تم اپنے پاس پارا پارا کر کے ٹکڑوں کی شکل میں ورقہ کر کے رکھتے ہو، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون کثیرا، اور تم چھپاتے ہو بہت سا۔ اہل کتاب پر ہی تنقید کی جا رہی ہے براہ راست کھلم کھلا، کیونکہ کیا کرتے تھے یہ کہ اپنی تورات کو اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا، جو بات دوسروں پر ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے وہ صفحے ہی چھپا رکھے تھے، جو بتانا پسند تھا ان کو صرف وہ ظاہر کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم سکھائے گئے جو نہیں تم جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، تم اور نہ ہی تمہارے باپ دادا۔ علمتم، سکھائے گئے تم، تو اس سے مراد تورات بھی لی گئی ہے اور قرآن بھی لی گئی ہے، یعنی کہ دونوں طرح سے تفسیر کی گئی ہے کہ چونکہ تورات کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے، اس لیے اس کی تفسیر یوں بھی کی گئی ہے کہ تم تو تورات کے ذریعے سکھائے گئے تھے، تمہیں تو وہ کچھ بتایا گیا تھا جو تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے، اور قرآن سے بھی اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ یہاں مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے کہ حالانکہ قرآن کے ذریعے تو تمہیں وہ کچھ سکھا دیا گیا ہے
جو تم سے اگلے اور تم سے پچھلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر فرمایا قل، کہہ دیجئے اللہ نے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کیے گئے سوال کا خود جواب دے رہے ہیں۔ پیچھے سوال کیا نا کہ ان سے کہیے کہ اگر اللہ نے نازل نہیں کی کوئی کتاب کبھی تو پھر تورات کس نے نازل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں قل، کہہ دیجئے خود اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ نازل کیا ہے، تمہاری الہامی کتابیں بھی اور اب یہ قرآن بھی۔ ثم ذرہم فی خوضہم، پھر چھوڑ دو انہیں ان کی بحثوں میں، یلعبون، وہ کھیلتے پھریں۔ آیت نمبر 92 فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہے نازل کیا ہم نے اس کو، اب یہاں پہ مراد قرآن پاک ہی ہے، مبارکن، برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ، اور اس لیے کہ تم خبردار کرو، تم ڈراؤ، القریٰ، بستیوں کی ماں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ کہا گیا مبارکن، برکت والی، تو برکت والی کیا ہوتی ہے؟ خیر کثیر والی، یعنی وہ چیز کہ جس میں خیر ہی خیر ہو، بس خیر ہی خیر ہو۔ مصدقن، یہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ تصدیق کرنے والی کتاب، تو تصدیق کس طرح سے کرتا ہے قرآن پاک اپنی پچھلی الہامی کتابوں کی؟ ایک تو یہ کہ ان کے اندر قرآن کا تذکرہ موجود تھا، تو اس کے آنے سے ان کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے، یعنی وہ بھی سچی ثابت ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں بھی ان کتابوں کا تذکرہ موجود ہے، یعنی یہ قرآن تمہاری کتابوں کو الہامی کتابیں کہتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر کہا کہ تم خبردار کرو القریٰ کو، تو القریٰ سے کیا مراد ہے؟ قریہ کہتے ہیں بستی کو، واحد فارم میں، ٹھیک ہے، قریٰ اس کی جمع، اور کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ ماں کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے، القریٰ یعنی بستیوں کی ماں، شہروں کی ماں۔ تو مراد ہے کہ شہروں میں یا بستیوں میں جو سب سے بڑا شہر یا سب سے بڑی بستی ہے، یعنی جس کو ہم مرکز کہہ سکتے ہیں، سینٹر، ٹھیک ہے، ہم اپنے ٹرمز میں کیا یوز کرتے ہیں؟ کیپٹل سٹی کہتے ہیں، دارالحکومت، ٹھیک ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ مکہ، مراد مکہ ہے یہاں پر، کیونکہ مکہ جو ہے وہ پورے عرب کے لیے آج بھی ایک مرکز کی حیثیت ہی رکھتا ہے۔ اس وقت بھی اس کی حیثیت اس اعتبار سے بہت زیادہ تھی کہ خانہ کعبہ وہاں موجود ہے، اور حج اور عمرہ کی نیت سے آنے والے بہت سے قافلے جو ہیں وہ پھر تجارت بھی کرتے تھے، تو گویا اس علاقے میں ہمیشہ سے ریل پیل رہی ہے اور اس کے رہنے والے خوشحال رہے۔ اور جو کہا گیا کہ آپ اس کتاب کے ذریعے خبردار کریں مکہ والوں کو، یعنی مراد مکہ ہے، تو یعنی کہا تو یہ نا القریٰ کہ وہ بستی، لیکن مراد کیا ہے کہ مکہ والوں کو، اس بستی والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہے۔ تو آس پاس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف عرب کے باہر کے قریب کے علاقے، بلکہ یہ کہ عرب کے باہر کے علاقے، پھر اس کے قریب کے علاقے، پھر اس کے قریب کے علاقے، یعنی آہستہ آہستہ جو دائرہ ہے نا یہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔ اور ایک رول بھی ہمیں یہی سکھایا گیا، اسلام میں ہمیں رول بھی یہی دیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں الاقرب فالاقرب، یعنی سب سے قریبی اور پھر اس سے قریبی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے، یعنی قرآن پاک، جسے ہم نے نازل کیا ہے، برکت والی ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور کس لیے نازل کیا؟ کہ اس کے ذریعے آپ عرب والوں کو اور اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو خبردار کریں۔ اور یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن صرف عرب والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان والوں کے لیے بھیجا گیا۔ پھر فرمایا والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے، یعنی وہ اس قرآن پر، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 93 وَمَنْ أَظْلَمُ، کون سب سے بڑا ظالم ہے؟ اظلم یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری، سب سے بڑا۔ اس فارم میں جتنے بھی ورڈز ہمیں آتے ہیں نا اس ورڈ کے وزن پر، ازلم، اکبر، اصغر، تو یعنی یہ سب سے سپرلیٹو ڈگری بنا دیتے ہیں، یعنی ازلم سب سے ظالم۔ جب ہم اکبر کہتے ہیں تو سب سے بڑا، یعنی اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ اصغر کہتے ہیں تو سب سے چھوٹا، اس سے چھوٹا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ومن اظلم، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا،
اس سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، او قالا یا کہے اوحی الیہ کہ میں وحی کیا گیا ہوں، یا یہ کہ وحی کیا گیا ہے میری طرف، ولم یوحا الیہ شیء حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کوئی بھی چیز، ومن قالا اور جو کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ کہ ان قریب میں نازل کروں گا مانند اسی کے جو نازل کیا اللہ نے۔ ظلم ہم سب جانتے ہیں کہ مراد ہے حق میں کمی کرنا، اور یہاں مراد ہے اللہ کے حق میں کمی کرنا، یعنی شرک مراد ہے یہاں پر ظلم سے۔ تو کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ 3 طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ظالم کو یعنی کہ شرک کرنے والے کو 3 کیٹیگریز میں رکھا ہے۔ سب سے پہلا شرک کس طرح سے کہ اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ جھوٹ کس طرح سے گھڑے کہ جو بات اللہ نے کہی نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دینا، یا یہ کہ جو اللہ نے کہا ہے اسے اللہ کی بات ہی نہ ماننا۔ تو گویا سارے جھوٹے معبود اور دین میں خود ساختہ باتیں ایڈ کرتے رہنا اور بدعات وغیرہ، یہ سبھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ دوسری کس طرح سے کہ وحی الہی کا جھوٹا دعویٰ کرنا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، گویا کہ جھوٹی نبوت کے دعوے کرنا۔ تو جھوٹی نبوت کے سارے دعوے دار اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ تیسری کیٹیگری کہا کہ جو کہے کہ میں اللہ کے کلام کی مانند میں بھی کلام لا سکتا ہوں، یعنی قرآن پاک کا چیلنج قبول کر لے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی کلام کی تکذیب کرتے ہیں، اس پہ جھوٹ کہتا ہے، اس کو جھوٹ کہتا ہے، پھر اس طرح کی باتیں کر کے تذلیل بھی کرتا ہے کہ میں اس جیسا کلام لا سکتا ہوں۔ تو کہا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ سورہ الانفال آیت نمبر 31 میں بھی آتا ہے کہ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، وہ کہتے ہیں تحقیق سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں البتہ کہہ لیں گے ہم بھی اس کی مانند، نہیں یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی، یعنی قرآن پاک کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَا اور کاش تم دیکھ سکتے ہو، اِذِ الظَّالِمُونَ کہ جب یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت بے ہوشیوں میں ہوں گے، سختیوں میں ہوں گے موت کی، والملائکۃ باسطوا ایدیہم اور فرشتے پھیلائے ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھ، اخرجوا انفسکم اور وہ کہیں گے ان کو اخرجوا نکالو اپنی جانوں کو۔ ابھی پچھلی چند آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب نیک روح کو قبض کیا جاتا ہے نا تو فرشتے خوشخبریاں لے کر اترتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جب کسی ظالم کی، مشرک کی، کافر کی، نافرمان کی روح قبض کی جاتی ہے تو سیاہ رنگت والے خوفناک فرشتے انہیں عذابوں کی، زنجیروں کی، طوقوں کی، گرم کھولتے ہوئے پانی کی اور اللہ کی طرف سے غضب اور غصے کی خبریں سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل، آج تیرا رب بہت ناراض ہے۔ بدبودار ٹاٹ کا بنا ہوا کفن ساتھ لے کر آتے اور ان پر سختی کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ روح بدن میں چھپتی پھرتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، اسے جبراً جسم سے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے ایک کانٹے دار لوہے کی سوراخ کو گیلی اون سے زور سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 50 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم کہ وہ مارتے ہیں ان کو، یعنی فرشتے مراد ہے کہ وہ مارتے ہیں ان کو ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون آج تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوائی کے عذاب کا، بما کنتم تقولون بوجہ اس کے جو تم کہتے تھے، علی اللہ اللہ پر، غیر الحق ناحق یعنی اللہ پر جو ناحق باتیں کرتے تھے ان کے سبب آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور یہ کہ تھے تم اس کی آیات سے تکبر کرتے، بڑائی برتتے۔ گویا کہ موت کے وقت سے ہی ایسی روح پر سختی شروع کر دی جاتی ہے۔ مارنے کی جو تکلیف ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جس طرح فرشتے ایسی روح کے ساتھ پیش آتے ہیں، یعنی جو سلوک وہ ایسی روح کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہی ہوتا ہے، یعنی ایسا سلوک بھی ان کے ساتھ ذلت کا باعث ہے۔ آج تو ہم آزاد ہیں، جو مرضی کہیں اور جو مرضی کریں، لیکن کب تک؟ موت کے وقت کے ساتھ ہی ساری آزادی ختم۔
یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے الیوم تجزون، آج تم بدلہ دیا جاؤ گے. یعنی یہ آیت جو ہے نا یہ قبر کے عذاب پر بھی دلیل ہے ان نام نہاد مسلمانوں کے لیے جو کنفیوز رہتے ہیں کہ قبر میں کیسے عذاب ہو سکتا ہے. آیت نمبر 94 وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق یعنی ثابت شدہ، کوئی شک ہی نہیں، 3 تاکیدیں ہیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے تم ہمارے پاس، یعنی تم سب کے سب آ گئے ہمارے پاس. فرادا، فردن فردن، اکیلے، تنہا، ایک ایک کر کے، فرد کی جمع. کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی بار. یعنی اس دن ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اکیلے تھے، تنہا تھے، آج پھر اسی طرح اکیلے اکیلے میرے سامنے کھڑے ہو، آ گئے میرے پاس واپس. اول مرہ جو ہے اس کی اگین 2 طرح سے تفاسیر کی گئی ہیں. ایک یہ کہ عالم ارواح میں جب آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد کو پیدا کیا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا، تو وہ پہلی دفعہ کا پیدا کرنا، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت کیا تھا کہ روحیں تھیں، یعنی کہ روح جو ہے ساری کی ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا. تو پھر یہ ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا تو پھر ہر چیز کو فنا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور دوسری دفعہ کے سور پھونکنے پر سب اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے، تو وہ دوسری دفعہ کا پیدا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ چونکہ جب روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا تو وہ روحوں سے لیا گیا تھا، اس وقت جسم جو ہے وہ موجود نہیں تھے، یعنی روحوں کو جسم عطا نہیں کیے گئے تھے. تو پھر پہلی پیدائش وہ ہے کہ جو جسم کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس زمین پر، یہ اس کی پھر پہلی پیدائش ہے. اور پھر موت تو برحق ہے، آنی ہی آنی ہے. اور پھر دوسری پیدائش کب ہے؟ قیامت کے روز جب قبروں سے نکالا جائے گا. تو بہرحال اس بات پر دلیل ہے یہ کہ انسان کی 2 زندگیاں ہیں. تو جب دوسری بار یعنی تم اللہ کے ہاں حاضر ہوگے، اکیلے ہوگے، فردن فردن ہوگے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَتَرَكْتُمْ، اور چھوڑ آئے تم، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو کچھ دیا تھا ہم نے تم کو. خواہ و لام روٹ لیٹرز ہیں. کہاں چھوڑا ہے؟ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پیٹھ پیچھے، پیچھے سب کچھ چھوڑا ہے. کیا کچھ ہم اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں گے؟ ظُهُورِكُمْ، اگر ہم اس کی لسٹ بنا لیں نا تو ہمارے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ مند رہے. یعنی کہ کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ساتھ نہیں لے کر جانی. بہت لمبی لسٹ بنے گی. یعنی ہمارے سارے رشتے، ہمارے شوہر، بچے، والدین، بہن بھائی، دوست، احباب، اگر ہم لسٹ بنا لیں ان سب کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے. پھر دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی دلچسپیاں جو ہمارے شوق ہیں دنیا میں، جس میں ہماری جابس، پیسہ، ہمارے دکھاوے، ہماری شوخیاں، ہمارے فیشن، لباس، ہماری اطراحتیں جو ہم دکھانا پسند کرتے ہیں، نخرے، ہماری سجاوٹیں، چاہے وہ ہماری ذات سے متعلق ہوں یا ہمارے گھر کی سجاوٹیں ہوں، اس سے متعلق. یعنی ایک ایسی لسٹ ہے جو ختم نہیں ہوگی جلدی. تو اگر ہم یہ ایک لسٹ بنا لیں اور اپنی یاد دہانی کے لیے اس کو ہم دیکھتے بھی رہیں کہ یہ سب کچھ میرے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جانا ہے، تو شاید ان میں ہمارے لیے جو اٹریکشن ہے وہ کچھ کم ہو سکے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگین فرماتے ہیں وَمَا نَرَا، اور نہیں ہم دیکھتے، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، شُفَعَاءَكُمْ، تمہارے سفارشیوں کو، تمہاری شفاعت کرنے والے تمہارے ساتھ وہ دکھائی نہیں دیتے. الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، وہ جن پر تم بہت زوم رکھتے تھے، تمہیں بہت گمان تھا، أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، کہ بے شک وہ بھی تم میں شریک ہیں. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، البتہ تحقیق کٹ گئے تمہارے درمیان سے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو گئے تم سے جو بھی تھے تم زوم رکھتے، گمان کرتے، جن پر تمہیں بڑا زوم تھا، سب کچھ تم سے کٹ گیا، تم سے گم ہو گیا. سورہ البقرہ میں بھی بالکل ایسا ہی مضمون آتا ہے کہ جب بیزاری دکھائیں گے وہ لوگ جو پیروی کیے گئے، یعنی لیڈرز، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی ان کی، اور جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اور کٹ جائیں گے ان سے تمام راستے، تمام اسباب، تمام وسائل، اور تب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کہ کاش ایک دفعہ ہوتا ہمارا لوٹنا، یعنی ایک دفعہ ہم واپس لوٹ کر جائیں تو ہم بھی ان سے، یعنی اپنے جو ان کے بنائے ہوئے معبود تھے، ہم ان سے ویسے ہی بیزاری دکھائیں جیسے آج یہ ہم سے بیزار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بنا دے گا ان کے لیے ان کی اعمال
حسرتیں بنا کر، وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں وہ نکلنے والے ہوں گے آگ سے. یعنی اس روز انسان کے اعمال اس کے لیے حسرتیں بنا دیے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.